السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین آج کا ہمارا موضوع ہے کہ وینس ایک نظر میں اور اس کے متعلق حیران کن معلومات۔ ناظرین کرام، آپ سے گزارش ہے کہ ہماری یہ انفارمیٹیو ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اگر پسند آئے تو بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ ملک کا نام اٹلی، ملک کی کرنسی لیرا، سرکاری زبان اطالوی، شرح خواندگی 97%، آزادی کا سال 18 فروری 1861۔ وینس کو اٹالین زبان میں وینیزیا لکھا اور پڑھا جاتا ہے۔ وینس اٹلی کے شمال مشرق میں واقع ہے اور ایک اہم بندرگاہ ہے، جبکہ وینس اپنے ہی ہم نام صوبے کا دارالحکومت بھی ہے۔ 16ویں صدی عیسوی میں وینس کا شمار یورپ کے مشہور ترین موسیقی کے مراکز میں کیا جاتا تھا، جہاں ایڈرین ولائٹ اور ان جیسی کئی دیگر موسیقاروں نے وینیشین پولکرول طرز کی موسیقی مرتب کی۔ وینس کا شمار ان شہروں میں ہوتا ہے جہاں سے موسیقی کے تحریری کام کا آغاز ہوا، اور اس کی وجہ سے یورپ کے کئی علاقوں، خاص طور پر فرانس اور فلینڈرز سے موسیقار وینس کھنچے چلے آئے۔ ناظرین کرام، دو دریاؤں پو ریور اور پیاوا ریور کے درمیان 120 آئی لینڈز پر مشتمل ہے، جو 170 کنال ایسے رقبے پر پھیلے ہوئے ہیں جسے سمندری جھیل کہا جاتا ہے، اور یہ حصہ ایڈریاٹک سی کے انتہائی شمال میں واقع ہے۔ وینس اپنی تاریخی ساکھ کے حوالے سے بحری طور پر مضبوط ترین شہر ہے اور اس کی کمرشل بنیادیں بھی پختہ ہیں۔ اس شہر کو کوئن آف دا آریاٹک کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس شہر میں نہ تو کوئی ریلوے لائن ہے اور نہ ہی کوئی سڑک ہے، اس حوالے سے یہ دنیا کا واحد شہر ہے۔ جس قدر خشکی اس شہر کو ملی، وہاں ریت از خود بند باندھے نظر آتی ہے، جو سمندر کی طوفانی لہروں کو روکے رکھتی ہے، جس سے شہر کو کسی قسم کا نقصان ہونے کا اندیشہ ہو۔ شہر میں جو آئی لینڈ تعمیر ہو چکے ہیں، یعنی جس آئی لینڈ پر عمارتیں اور رہائش گاہیں تعمیر ہو چکی ہیں، ان کو آپس میں ملانے کے لیے تقریباً 400 پل بنائے گئے ہیں، اور یہ دنیا کا واحد ایسا شہر ہے ناظرین کرام جس میں 400 پل بنائے گئے ہیں۔ گرینڈ کنال تقریباً 3 کلومیٹر لمبی ہے، جو 2 میل کے برابر ہے۔ یہ نہر وینس کو قریب 2 برابر حصوں میں تقسیم کرتی ہے۔ ہوائیں شمال مغرب سے جنوب مشرق کی طرف وینس سے ہو کر گزرتی ہیں، اور یہ اسی طرح گائڈس کینال، جو 400 میٹر یعنی کہ 1310 فٹ چوڑی ہے، گوڈیکا آئس لینڈ کو انتہائی جنوب میں وینس سے علیحدہ کر دیتی ہے۔ یہاں کوئی موٹر گاڑی نہیں چلائی جاتی، تمام پل صرف پیدل چلنے والوں کے لیے ہی استعمال میں آتے ہیں۔ وینس آرٹ بینالے سال کا سب سے بڑا میلہ ہے۔ اس کا آغاز 1893 میں اس وقت کے شہری ناظم میئر ریکارڈو سلواتیکو کی سربراہی میں شہری کونسل نے قرارداد منظور کر کے کیا، اور طے پایا کہ 22 اپریل 1894 سے یہ 2 سال کے بعد اطالوی فنون لطیفہ کے 2 سالہ نمائش کا انعقاد کیا جائے گا۔ دوسری جنگ عظیم کی تباہیوں میں یہ نمائش تعطل کا شکار ہو گئی، جس کو 1948 سے دوبارہ شروع کیا گیا۔ وینس اپنی نہروں کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ شہر 118 جزیروں پر مشتمل آرکیپیلاگو پر مشتمل ہے، جن کو 150 نہریں جدا کرتی ہیں۔ جن جزیروں پر شہر آباد ہے، ان کو لگ بھگ 400 پلوں کے ذریعے ملایا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، پرانے شہر میں نہریں ہی سڑکوں اور گلیوں کا کام سر انجام دیتی ہیں، اور ہر قسم کی آمد و رفت پانی پر یا پیدل ہی ہوتی ہے۔ 19ویں صدی عیسوی میں شہر کو ریل گاڑی کے ذریعے باقی اٹلی سے ملایا گیا اور وینس ریلوے اسٹیشن تعمیر کیا گیا، جس کے بعد 20ویں صدی میں بذریعہ سڑک آمد و رفت کا آغاز کیا گیا اور شہر تک سڑک اور پارکنگ بنائی گئی۔ شہر میں شمال سے داخلے کے لیے ان خشک راستوں کے علاوہ شہر میں بقیہ تمام آمد و رفت صدیوں پرانی روایتی ہے، جو کہ پانی پر یا پیدل ہیں۔ وینس یورپ کا سب سے بڑا کار فری یعنی بغیر کار گاڑیوں والا شہری علاقہ اور کاروں ٹرکوں کے بغیر کام چلانے والا یورپ کا اپنی نوعیت کا واحد شہر ہے۔ ناظرین کرام، آمد و رفت کے لیے استعمال ہونے والی روایتی کشتی گونڈولا کہلاتی ہے، جو آج کل زیادہ تر سیاحت
شادی بیاہ کی اور دیگر روایتی تقاریب کے لیے ہی استعمال ہوتی ہے۔ عمومی آمد و رفت اب موٹر سے چلنے والی واٹر بسوں پر ہے، جنہیں مقامی واپوریتو کہتے ہیں، اور یہ واٹر بسیں شہر کی نہروں پر ایسے ہی چلتی ہیں اور آمد و رفت کی سہولت فراہم کرتی ہیں جیسے بڑے شہروں میں عام بسیں۔ ان کے علاوہ پیدل آمد و رفت شہر کے مختلف علاقوں کو ملانے والی پلوں کے ذریعے ہی ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، ہوائی سفر کے لیے وینس کو نئے تعمیر شدہ مارکو پولو بین الاقوامی ہوائی اڈے کی خدمات حاصل ہیں، جس کا نام وینس کی مشہور شخصیت مارکو پولو کے نام پر رکھا گیا ہے۔ ہوائی اڈہ ساحل سے قدرے فاصلے پر خشکی پر تعمیر کیا گیا ہے، تاہم واٹر بسیں صرف 7 منٹ میں مسافر کو شہر سے ہوائی اڈے تک پہنچا سکتی ہیں۔ ناظرین کرام، یہ شہر اپنی نہروں کے لحاظ سے اٹلی کا مشہور ترین شہر ہے اور ایڈریانک سی پر ایک بہت بڑی بندرگاہ ہے۔ 1966 میں اس شہر میں شدید قسم کا سیلاب آیا تھا۔ اس سیلاب کے بعد وینس کو محفوظ رکھنے کے لیے بہت بڑے حفاظتی اقدامات کیے گئے تھے۔ ناظرین کرام، وینس کی اقتصادی حالت کا انحصار بہت حد تک سیاحوں کی آمد پر ہے۔ ان کی آمد کی وجہ یہاں کی نہریں اور فن تعمیر کے نمونوں کی خوبصورتی ہے۔ یہ شہر آرٹ اور کلچر کے لحاظ سے بھی قابل دید ہے۔ اس کے علاوہ یہاں کئی فلمی تہوار منائے جاتے ہیں جو سیاحوں کے لیے پرکشش ثابت ہوتے ہیں۔ یہ شہر اپنے شیشے کی اشیاء، آئینوں اور موتیوں کی مصنوعات کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور ہے۔ یہ مصنوعات ایک قریبی جزیرے مارانو میں تیار کی جاتی ہیں۔ ناظرین کرام، وینس کے مرکز میں ایک سینٹ مارک اسکوائر ہے۔ یہ ایک پلازا ہے اور یہاں اس شہر کی خوبصورت ترین عمارتیں ہیں، جن میں سینٹ مارک کیتھیڈرل بھی شامل ہے۔ آج کل یہ جگہ اس شہر کے مشہور ترین جگہوں میں سے ایک ہے۔ وینیشینز اور غیر ملکی سیاح یہاں کی خوبصورتی سے لطف اندوز ہونے کے لیے آتے ہیں۔ سینٹ مارک کا بیل ٹاور اس شہر میں بہت شہرت کا حامل ہے۔ اس کی اونچائی تقریباً 91 میٹر ہے۔ ڈوجز پیلس کے قریب ایک مشہور برج آف سائس ہے جو اس پیلس کو عوامی جیل خانے سے ملاتا ہے۔ شہر کے شمال میں ایک 15ویں صدی کا چرچ آف سین جیوانی، جسے 15ویں صدی میں اطالوی گوتھک طرز پر تعمیر کیا گیا تھا، یہاں 15ویں صدی کا بدھ اسی شہر میں رکھا گیا ہے۔ اسی حصے میں بہت سے پبلک گارڈنز اور شپ بلڈنگز کا ایک مرکز ہے جسے ارسنال کہا جاتا ہے۔ یہاں بہت سے میوزیم ہیں، جن میں سے کا ڈی ڈرو شامل ہے۔ یہ میوزیم گرینڈ کنال پر ایک گوتھک پیلس میں ہے۔ یہاں کئی تاریخی گرجے بھی موجود ہیں۔ لائبیریا ویشیا پرانی لائبریری میں 8 لاکھ سے زائد کتب رکھی گئی ہیں۔ یہ وینس کی مشہور اور عظیم لائبریری ہے۔ یہاں کی یونیورسٹی آف وینس 1868 میں تعمیر کی گئی، جو تعلیمی سرگرمیوں میں مثبت اثرات مرتب کرنے میں فعال ترین سمجھی جاتی ہے۔ ناظرین کرام، آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کی ترتیب میں ہم سے کچھ غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ آپ سے التماس ہے کہ اپنے کمنٹس میں ہماری اصلاح کریں، ہم آپ کے بہت زیادہ مشکور رہیں گے۔ آخر میں ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا یہ چینل SK ورلڈ چینل، اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔